السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو صلاۃ تسبیح کے پڑھنے کا طریقہ سکھانا تھا، اور اس کے بارے میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے وہ بھی بتانی ہے، اور کچھ اس کے فضائل بتانے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ خاص عطا نہ کروں، یا جیسے کوئی تحفہ پیش نہ کروں آپ کو، یا میں آپ کو 10 اچھی خصلتوں والا نہ بنا دوں کہ جب آپ اس پہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سب اگلے پچھلے نئے پرانے جانے انجانے میں کیے گئے تمام چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہراً کیے ہوئے تمام گناہ معاف کر دے۔ یعنی یہ صلاۃ تسبیح کے بارے میں آپ سے فرمایا تھا۔ پھر آپ سے نے اپنے چچا کو طریقہ سکھایا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ چاہو آپ ضرور اس کو دن میں ایک دفعہ پڑھو۔ اگر آپ دن میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ ہفتے میں ایک دفعہ پڑھو۔ اگر ہفتے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھو۔ اگر مہینے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کے لیے سال میں ہی ایک دفعہ پڑھ لو۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں یہ بتایا کہ ایسا کرنے سے انسان کے سب اگلے پچھلے گناہ، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان اس پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت عباس سے وہ فرمار تھے کہ آپ کے سب اگلے پچھلے نئے پرانے جانے انجانے میں کیے ہوئے چھوٹے بڑے تمام گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اب ہم آتے ہیں صلاۃ تسبیح کے طریقے کی طرف۔ کل رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، جس کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس نماز کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو خود سوچیں، نماز یہ والی اگر رمضان میں پڑھی جائے تو پھر اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز تسبیح کی نیت سے نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور سبحانک اللہم کے بعد 15 دفعہ آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد کوئی سی ایک سورت پڑھنی ہے، بے شک آپ سورہ کافرون پڑھ لیں۔ پھر سورہ کافرون کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح دوبارہ پڑھنی ہے۔ کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد قوما میں کھڑے ہو کے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھ کے پھر 10 دفعہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سجدے سے بیٹھ جانا ہے، جس کو جلسہ کہتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان میں، وہاں پہ بھی 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے میں جا کے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ، اور پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہوتے ہی 15 دفعہ پھر سے یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی سورت آپ اخلاص پڑھ لیں، سورہ اخلاص کے بعد 10 مرتبہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں چلے جانا ہے، سبحان ربی العظیم کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہونا ہے، اور پھر 10 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر سجدے میں چلے جانا ہے، جیسے ہم نے پہلے رکعت ادا کی اسی طرح دوسری کرنی ہے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھ کے، اور اس کے بعد پھر سے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جلسہ میں بیٹھ کے 10 مرتبہ، جلسے کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھ کے 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر بیٹھ کے اتحیات پڑھنی ہے۔ اتحیات کے بعد جب کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، تو شروع میں ہی 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ، پھر آپ سورہ فلق پڑھ لیں، اور اگر آپ کو بہت ساری صورتیں نہیں آتی تو آپ صرف سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں۔
پھر سورہ فلق کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسی طرح رکوع میں جانا ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح، پھر قوما میں کھڑے ہو جانا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح، پھر سجدہ میں چلے جانا ہے، سجدہ میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح، پھر جلسہ میں 10 مرتبہ، پھر دوبارہ سجدہ میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے پہلے سجدہ کی، اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ چوتھی رکعت میں اسی طرح 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھ لیں، سورہ ناس کے بعد پھر سے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور رکوع میں جانا ہے، سبحان ربی العظیم کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح، پھر کھڑے ہو جانا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھ کے پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح ہے، اب چوتھی رکعت ہماری چل رہی ہے، اور پھر سجدے میں چلے جانا ہے۔ پھر سارے بار بار اس لیے بتا رہی ہوں کہ کسی کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر جلسہ میں 10 مرتبہ، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں۔ پھر سجدہ کرنا ہے دوسرا، سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھ کے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر التحیات، درود شریف اور بہت ساری دعائیں اپنے لیے اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اس طرح یہ صلاۃ تسبیح کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس رمضان میں تمام گناہوں سے نہا دھو کے صاف ستھرے ہو جائیں تو صلاۃ تسبیح ضرور پڑھیں، بلکہ جمعے کا دن ہے، کل بڑا دن ہے اور آخری جمعہ ہے رمضان کا، اور عبادت کی راتیں بھی ہیں۔ پاکستان میں تو آج عبادت کی رات ہے، باقی ممالک میں جس طریقے سے جو رات عبادت کی ہے اس میں بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آج رات آپ پڑھ لی ہے تو بس وہ جمعے کی بھی ہو جائے گی، کیونکہ مغرب کے بعد جمعے کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ساری جو تفصیل آپ کو بتائی ہے روایت کے ساتھ بتائی ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں بھئی یہ بغیر روایت کی کوئی بات نہیں بتائی جائے، اور یہ اچھی بات ہے، روایت ہمارے پاس موجود تھی، ہم نے بتا دی ہے، تو ہمارے مجھے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو ضرور کومنٹ کر کے سمجھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔